اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ سے ہے۔ پچھلا سبق جو سیقول السفہاء سے تھا، اس دو رکوع میں جو موضوع تھا وہ تحویل قبلہ کا موضوع تھا، اور تحویل قبلہ کا جو بنیادی موضوع تھا، جو اس کا بنیادی سوال تھا، وہ یہ تھا کہ کفار اور یہود یہ سوال کرتے تھے، یہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے تحویل قبلہ سے تعلق سے، اور ان کے اعتراض کرنے کا، ان کے سوال کرنے کا مقصد مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہوتا تھا، مسلمانوں کو پریشان کرنا ہوتا تھا، اسی طریقے سے مسلمانوں کو ذہنی طور پر پریشان کرنا وہ ان کا بنیادی مقصد ہوا کرتا تھا۔ تو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ان سب چیزوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور اگر وہ پریشان کرتے ہیں تمہیں، خواہ وہ ذہنی طور پہ تمہیں پریشان کریں یا وہ ایک قدم آگے بڑھ کے تمہیں جسمانی طور پر بھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو ان تمام صورتوں میں تم اپنے آپ کو اگر بے بس پاؤ، اگر تم ان تمام صورتوں میں اپنے آپ کو بے سہارا پاؤ، تو تم مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرو۔ اور مدد کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آگے کہ مدد کا طریقہ یہ ہے کہ تم صبر کرو اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو یہ تو ربط ہو گیا پچھلے موضوع سے اس موضوع کا۔ یہ پورا موضوع جو ہے، یہ پورا رکوع جو ہے، اس کا موضوع ہے صبر کے متعلق، یہ پورا رکوع بیان کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ، یا ایھا یہ ندا کے لیے ہے، بلانے کے لیے، تخاطب کے لیے ہے۔ الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے کر آ گئے، تو وہ لوگ جو ایمان لائے۔ استعینوا، استعانت کا مطلب ہوتا ہے کسی سے مدد طلب کرنا، استعانت مدد طلب کرنا، اسی سے ہے استعینوا۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے۔ اور صبر، صبر یعنی کسی چیز سے رک جانا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے، صبر کا جو لغوی مطلب ہے، جو اس کا ڈکشنری والا مطلب ہے، وہ ہے کسی کو روکنا، خود کو روکنا یا کسی کو روکنا، قید کرنے کا مطلب ہوتا ہے۔ اور شرعی جو مطلب ہے صبر کا، وہ ہے اپنی خواہشوں پہ صبر کرنا، اپنے خواہشوں سے رک جانا، خواہشات سے رک جانا، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر جو ہے اس کا شرعی مطلب ہوتا ہے خواہش سے رکنا، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنی خواہشوں کو قابو میں لے لینا، یہ صبر کا مطلب ہوتا ہے۔ اور اس صبر کے جو ان کا جو شرعی مطلب ہے، اس کے دو جز ہیں۔ صبر جو ہے، نمبر ایک کہ جس چیز پہ حکم دیا جا رہا ہے اس کو کرنا، اگرچہ وہ آپ کی خواہش کے خلاف ہو، لیکن آپ کی خواہش اگرچہ اس چیز کی نہ ہو، لیکن آپ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو آپ کریں گے، تو یہ صبر ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جس چیز سے روکا جا رہا ہے، اور اگرچہ وہ چیز آپ کو پسند ہو، یعنی آپ کی خواہش کے مطابق ہو، لیکن آپ اپنی خواہش کو روک کر کے، کنٹرول کر کے آپ اس چیز سے رک جائیں گے، تو یہ بھی صبر ہے۔ تو ایک جز یہ ہے کہ خواہش کو کنٹرول کر لینا، خواہ وہ آپ کا کسی چیز سے رک کر کے یا کسی چیز پر عمل کر کے خواہش سے رکنا۔ اور دوسرا یہ کہ جب کوئی خلاف خواہش کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے،
تو اس وقت بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو کوسنا، بجائے اس کے کہ چیزوں کو کوسنا شروع کرنا یا جذبات میں بے قابو ہو جانا، اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اور صبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے حواس کو قابو کر کے رکھنا، یہ صبر کا دو جز ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر سے مدد طلب کرو، یعنی جب بھی کوئی حکم دیا جائے اگرچہ تمہاری خواہش کے خلاف ہو اس پہ عمل کرو، یا کسی چیز سے روکا جائے تو اس سے رک جاؤ، اپنی خواہش کو روک لو، کنٹرول کر لو، اور اگر کوئی خلاف خواہش کوئی واقعہ پیش آ جائے یا ناموافق حالات آ جائیں تو ان صورتوں میں اپنے آپ پر صبر رکھو، اور کسی کو بلا وجہ کسی کو الزام مت لگاؤ، کوسنا اور اسی طریقے سے سینے پہ زور زور سے مارنا، اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ صبر کے خلاف ہے۔ تو صبر سے مدد طلب کرو۔ صبر کیوں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ صبر جو کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معیت سے نوازتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے صبر کی وجہ جو ہے، جو اس کا انعام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ صبر جو ہے وہ اپنے آپ کو روکنا ہے خواہشوں سے، اور اسی کے اندر بتایا گیا مطلب کہ کسی بھی چیز کا اگر حکم دیا جائے اگرچہ وہ آپ کو پسند نہ ہو لیکن آپ اس پہ عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینا یہ اگرچہ پسند نہیں ہوتا ہے کسی کو، اپنے آپ کو مشقتوں میں مبتلا کرنا اور اللہ کے راستے میں لڑنا، اگرچہ یہ خواہش کے خلاف چیز ہے، لیکن صبر کا انتہائی مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی آدمی اپنے خواہشوں کو کچل کر کے اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے۔ تو جو شخص اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا قتل ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ایسے شخص کو مردہ مت کہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انتہائی درجے کا صبر کرتا ہے اس کا اس کا جو انعام ہے وہ ہے زندگی، اس کا انعام ہے ہمیشہ ہمیش کی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کا تمہیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں مت کہو اموات، مردہ، مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، احیاء، حیون کی جمع احیاء، احیاء، حیون معنی زندہ، احیاء اس کی جمع ہے، تو وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں احساس نہیں ہے، یعنی ان کی زندگی کا احساس تم کو نہیں ہے۔ یہاں پہ صبر کا انتہائی درجہ بیان کیا گیا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہ صبر کا اسی کے ساتھ انعام بھی فرمایا گیا کہ جو انتہائی درجے کا صبر کرتا ہے اس کو ابدی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ تو صبر کے دو فوائد تو بتا دیے گئے، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، دوسرے اس کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی حاصل ہوتی ہے جو انتہائی درجے کا صبر اختیار کر کے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر کوئی ناموافق حالات پیش آتے ہیں، کوئی خلاف خواہش واقعہ پیش آتا ہے، آپ کو کبھی بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی ڈر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی آپ کی جانوں میں، مالوں میں اور آپ کی رزق میں کمی حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ تمام چیزوں میں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ ہم انہی سب چیزوں کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے بطور امتحان کی ہوتی ہیں، بطور آزمائش کی ہوتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی امتحان کا موقع پیش آئے
تو اس وقت آپ کو امتحان میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور یہ سمجھ کے صبر کرنا چاہیے کہ یہ امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ جب امتحان لے لیں گے تو اس کے بعد انعام بھی دیں گے، اور اس کا انعام آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان پر خصوصی عنایت اور رحمت کرتے ہیں جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو نبلوا جو نون تشدید ہے وہ تو میں بتا دیا پہلے کہ نون تشدید جب بھی آتا ہے یہ مضارع پہ آتا ہے، اور نون تشدید جو ہے وہ تاکید کا معنی دیتا ہے، کسی چیز کو حتمی، کسی چیز کو یقینی ثابت کرنا ہے، تو کہنا ہے، بتانا ہے، تو وہ اس کے لیے نون تاکید یعنی نون مشدد نون آتا ہے۔ اور نبلو کہتے ہیں اس کے معنی ہے آزمانا۔ اسی طریقے سے جو آیا تھا ابتلا پیچھے آیا تھا، تو ابتلا کے معنی بھی آزمانا ہوتا ہے، اور بلا یبلو جو ہے یہ بھی اس کے معنی بھی آزمانا ہوتا ہے۔ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم یقینی طور پر تم کو آزمائیں گے، اس کا مطلب ہے بِشَيْءٍ، بِشَيْءٍ مِّن کا مطلب ہوتا ہے کچھ، شیء من، شیء مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو شیء کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بِشَيْءٍ من کہتے ہیں تو مطلب کچھ چیزوں میں سے۔ خوف مانے ڈر، جوع مانے ہوتا ہے بھوک، نقص، نقص مانے ہوتا ہے کمی، جس کو ہم جانتے ہیں اردو میں بولا جاتا ہے۔ اموال، اموال مال کی جمع یعنی مال میں۔ انفس، نفس مانے جان ہوتا ہے اور انفس اس کی جمع ہے، اور ثمرات، ثمرتن کی جمع ثمرات مانے پھل ہوتا ہے، اس کو رزق کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ ترجمہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یقینی طور پر ہم تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، تم کو کچھ ڈر اور کچھ بھوک سے ہم تم کو آزمائیں گے، یعنی کبھی تم کو ڈر ہوگا اس، اور کبھی تمہیں بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ ہماری آزمائش ہے۔ اور کس سے آزمائیں گے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال، جان اور پھلوں میں کمی سے تم کو آزمائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جب ہوں تو اس وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور اس میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ صبر کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو انعام دیں گے، وہ آگے آ رہا ہے اس کا تذکرہ۔ وہ صبر کرنے والے لوگ کیسے ہیں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اسی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ صبر کرنے کی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو، اذا جس وقت، جب کا ترجمہ ہے اصابتہم، اصابہ یصیبو، اصابت معنی ہوتا ہے کسی چیز کا آپ کو واقع ہو جانا، کسی چیز کا آپ کے ساتھ، کسی چیز کا آپ کے اوپر آ جانا۔ اصابت یہ مرض بھی جب ہوتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اصاب المرض، تو یہاں پہ مصیبت کے ساتھ لیا گیا ہے، تو مصیبت معنی بھی جو چیز آپ کے اوپر واقع ہو جاتی ہے، تو اس کا ترجمہ ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ صبر کرنے والوں کا قول ہے، صبر کرتے وقت وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسی کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ صبر کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ کے ہیں،
यानी हमारा सारा वजूद अल्लाह की मिल्कियत है। और जब हम अल्लाह के हैं, अपने हैं, अल्लाह ताला के अपने हम हैं, तो जो कुछ हमारे ऊपर अल्लाह ताला वाक़ई कर रहे हैं, हमारे सामने अल्लाह ताला पेश कर रहे हैं, तरह-तरह की चीज़ें, वो अल्लाह ताला हमारी बुराई के लिए नहीं पेश कर रहे हैं। क्योंकि हम अल्लाह के अपने हैं, तो अल्लाह ताला हमारी ही किसी भलाई के लिए उन तमाम चीज़ों को वाक़ई कर रहे हैं, और मकसूद अल्लाह ताला का हमें उसका अज्र देना है। तो ये सब चीज़ें सब्र करने की वजह भी हैं, और इसी तरीके से उसको कहना भी ये सब्र करने वालों की ख़ुसूसियत है। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग सब्र कर लेते हैं, उनको नेमत क्या मिलती है? उनका यानी सब्र चूँकि आज़माइश का मौका है, तो उस वक़्त जब वो आज़माइश में आदमी मुकम्मल तरीके से कामयाब हो जाता है, तो उस कामयाबी के बाद अल्लाह ताला उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सलावात, सलात माने कई माने होते हैं, सलात के नमाज़ के माने भी होते हैं, दुआ के माने भी होते हैं। और जब सलात की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ से हो, कि अल्लाह ताला की सलात हो, तो सलात का मतलब होता है अल्लाह ताला की एक खुसूसी इनायत, अल्लाह ताला की तरफ से नेमत। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका अलैहिम, वो लोग, वही लोग हैं उलाइका, ये इशारे के लिए है, अलैहिम उनके ऊपर, सलावातुन, सलात की जमा सलावात, उनके ऊपर अल्लाह की इनायतें हैं, मिर रब्बिहिम उनकी रब की जानिब से, व रहमा और रहमत है। यानी सब्र करने वालों पर अल्लाह ताला जब आज़माइश मुकम्मल कर लेते हैं और उन्हें कामयाब पा लेते हैं, तो अल्लाह ताला की खुसूसी इनायत और रहमत उन पर होती है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। और वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की खुसूसी इनायतें हैं और रहमत है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग राहे रास्त पर हैं, यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। मुहतदून कई बार गुजर चुका है, इसका मतलब होता है हिदायत पाया हुआ, हिदायत याफ्ता। मुहतदी की जमा मुहतदून। आगे अल्लाह ताला तज़किरा फरमा रहे हैं, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। और आप देखिए कि पिछले तहवील किबला का जो तज़किरा हुआ था, उसमें एतराज़ात और सवालात जो थे, वो गैर मुस्लिमों की तरफ से थे। और यहाँ पर एक सवाल ऐसा है जो मुसलमानों के दिलों में पैदा हुआ था, और उसी सवाल का अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं। और अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं कि सफ़ा और मरवा जो है वो अल्लाह की निशानियों में से है। और अगर आप गौर करें, तो सफ़ा और मरवा जो है, वो उसका ताल्लुक़ भी सब्र से ही है। अब इसको जानना ये है कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से कैसे है? तो ये इसका तज़किरा ये है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के मक्का में आए और उनको छोड़ के चले गए। और हज़रत हाजरा के पास बहुत ही चंद कुछ, मतलब कुछ मिक़दार में पानी था, और खाने-पीने की चीज़ भी बहुत ही महदूद मिक़दार में थी। तो जब वो पानी ख़त्म हो गया, तो हज़रत हाजरा पानी की तलाश में एक टीले और एक, मतलब छोटे से पहाड़ी पे चढ़ीं, ये सफ़ा पे। और जब वहाँ पे पानी नहीं दिखा, तो दौड़ते हुए गईं और पास की जो पहाड़ी मरवा थी, उस पे चढ़ के पानी तलाश किया। और ये अमल उन्होंने 7 बार किया। और ये सब उन्होंने सब्र का एक, ये सब कब करके उन्होंने सब्र का एक बहुत बड़ा सब्र की एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की। क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पे इतनी इतनी मेहनत और मशक्क़त करके पहाड़ियों पे चढ़ना और पानी तलाश करना, और अल्लाह ताला की इसमें किसी चीज़ को कोसना नहीं, किसी चीज़ पे ना घबराना, ये सब्र की ही अलामत है। तो अल्लाह ताला ने बताया कि सफ़ा और मरवा में के दरमियान दौड़ना, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है, क्योंकि ये अल्लाह की एक बहुत ही नेक और बहुत ही बड़ी बंदी के सब्र के आला मिसाल है। तो इसके दरमियान दौड़ना, वो उन्हीं उसी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो उनका जो सई था, उनका जो उनकी जो दौड़ थी, उसी को हज में हम दौड़ करके
اسی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ صبر کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شعائر جو ہے وہ شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ معنی ہوتا ہے نشانی، شعائر علامت، تو شعائر نشانیاں، علامتیں، تو اللہ کی علامتوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے صفا و مروہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اب اعتراض کیا تھا، یا اعتراض کہہ رہے ہیں، سوال کیا تھا؟ مسلمانوں کے دل میں ایک سوال تھا، وہ سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور آپ کی نبوت سے پہلے ایک صفا اور مروہ پہ ایک ایک مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ ایک صفا پہ جاتے تھے، ایک مورتی کی پوجا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے مروہ جاتے تھے، یعنی وہ سعی وہ بھی کرتے تھے لیکن وہ جا کر کے مورتیوں کے سامنے اپنی خواہشات کو پیش کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا تو اس زمانے کے جو مسلمان تھے، صحابہ تھے، ان کے دلوں میں ایک سوال یہ ہوا کہ چونکہ صفا اور مروہ پہ مورتیاں ہیں اور یہ مشرکین کا عمل ہے، صفا اور مروہ پہ جا کر کے پوجنا اور مورتیوں کے سامنے اپنی خواہشات کا اظہار کرنا، تو ہو سکتا ہے حج میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ناجائز ہو، گناہ کی بات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اور اس پہ جانا ضروری ہے، اور اگر وہاں پر کوئی جائے گا حج کرتے وقت اور سعی کرے گا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، جیسا کہ ان کا دل میں ایک سوال تھا، مسلمانوں کے دل میں۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، تو فمن حج البیت، حج، حج معنی ہوتا ہے، حج یا حج معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، حج معنی ہوتا ہے بیت اللہ کا ارادہ کرنا، اس کو ہم شرعی طور پہ حج کہتے ہیں، اور اعتمر عمرہ کرنا، اعتمار اس کا مطلب، عمرہ کے مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا، اور یہ بیت اللہ کی زیارت کو ہم عمرہ کہتے ہیں۔ تو حج اور عمرہ کے درمیان میں سعی کی جاتی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، طواف کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، لا جناح، جناح معنی ہوتا ہے گناہ، اور یطوف بہما، تطوف یہ تطوف سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پاس بار بار آنا جانا، بار بار آنا، اس کو تطوف کہتے ہیں۔ تو فمن حج البیت او اعتمر، تو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے پاس یا ان دونوں کے درمیان بار بار آئے جائے، یعنی اس کے درمیان سعی کرنا، دوڑنا کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کا کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو شخص نیکی کو خوشی خوشی کرے گا، تطوع، تطوع معنی کسی چیز کو خوشی سے کرنا، تو جو شخص خوشی کو کسی نیکی کو خوشی خوشی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ قدردان، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے نہیں بلکہ قدر کرنے والے اور علیم، علم والے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ بیت اللہ کے درمیان، بیت اللہ کے حج کو جب جائے اور عمرہ کرے تو سعی کو کرنا ہی چاہیے، کیونکہ سعی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، صفا اور مروہ کی سعی۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو سعی تھی بنیادی طور پر، یعنی اوریجن اس کی یہ ہے کہ حضرت حاجرہ نے یہ دوڑ لگائی تھی، اور وہ ان کی دوڑ جو تھی وہ صبر کی اعلیٰ مثال تھی، تو صبر کی ایک اعلیٰ مثال کو بھی پیش کیا گیا۔ پیچھے بتایا گیا کہ جو صبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خواہش پر لگام لگا دینا، اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرنا، یہ صبر ہے،
اور چاہے وہ کنٹرول کرنا اس طریقے سے ہو کہ آپ پر کوئی مصیبت آئے تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، یا کنٹرول کرنا اس طریقے سے ہو کہ اپنی خواہشوں کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، خواہ وہ حکم کسی کام کے کرنے کا ہو یا خواہ وہ حکم کسی کام کو چھوڑنے کا ہو۔ تو خواہشوں کو کنٹرول کرنے کا نام صبر ہے۔ اور آگے ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے جو اپنی خواہشوں کو کنٹرول نہ کر کے اپنی خواہشوں کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، اور اس درجے تک وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات بھی اگر آ جاتی ہے تو وہ اپنی خواہشات کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان چیزوں پر عمل کرنا تو دور کی بات، ان چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے وہ لوگ جو اپنی خواہشات میں اندھے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی چیزوں کو چھپاتے ہیں، صرف اس بنا پہ کہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اور تمام لعنت کرنے والی یعنی تمام انسان ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ دیکھیے آگے بیان ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ کتما یکتمو معنی ہوتا ہے چھپانا، اور بینات معنی ہوتا ہے واضح چیز، کھلی ہوئی چیزیں، جو جن چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہو واضح، اور ہدا معنی ہدایت، اور بینا بینات جو ہے اسی کا جو روٹ ورڈ ہے، مصدر ہے بینا، اس میں بھی اس کا مطلب بھی ہے بینا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھول کر کے صاف صاف واضح واضح طور پہ بیان کر دینا، اور لعنت معنی ہوتا ہے پھٹکار، کسی چیز کو مردود کر دینا، تو لعنت کرنا۔ ترجمہ کیا ہے؟ ان الذین یکتمون، بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، ان واضح چیزوں کو جو ہم نے نازل کی، ان واضح نشانیوں کو جو ہم نے نازل کی، والہدی اور ہدایت کی چیزوں کو، یعنی وہ لوگ جو واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا۔ وہ نشانیاں کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نشانیاں یہودیوں کی کتابوں میں تھیں، تو وہ ان کو چھپاتے تھے۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کھول کر کے بیان کر دیا ہے، فی الکتاب کتاب میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر کے اس کو بیان کیا، لیکن وہ لوگ چونکہ کتابوں کے عالم ہیں اور وہ چیزیں چونکہ ان کو پسند نہیں ہیں، تو اپنی پسندیدگی، اپنی خواہش کے خلاف ہونے کی بنا پہ وہ ان واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی سزا کیا ہے؟ فوری طور پہ سزا تو یہ ہے کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اولئک تو وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرنے والے یعنی تمام انسان ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ یہ تو ان کی فوری سزا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان لوگوں میں سے، یعنی جو لوگ عالم ہیں ان چیزوں کے، ان نشانیوں کو جاننے والے ہیں، اور پہلے وہ چھپاتے رہے ہوں، لیکن بعد میں اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو سدھار لیں، یعنی جو چیزیں وہ چھپاتے تھے اس کو واضح طور پر بیان کر دیں، اسی کو کہا گیا وبینوا، اور اس کو واضح طور پر بیان کر دیں اور توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی توبہ کو قبول کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ دیکھ لیجئے آگے آیت ہے وہی، ان الذین کفر ان الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ الا مگر، الا کا ترجمہ ہوتا ہے مگر، الذین وہ لوگ جو تابو، تاب یتوبو اس سے ہے توبہ کرنا، اور اصلح معنی ہوتا ہے کسی چیز کو صحیح کر لینا، کسی چیز کو درست کر دینا، وہ اصلح اصلاح کرنا، اور بینو واضح طور پر بیان کرنا۔
बैयना। और ताबा अलई, अला के माने आता है तौबा कबूल करना, तो अतूबु अलैहिम, मैं उनकी तौबा कबूल करता हूँ। तर्जुमा क्या है? मगर वो लोग जिन्होंने तौबा किया, व असलहू, और दुरुस्त कर दिया, जो यानी जो चीज़ें उन्होंने बिगाड़ी थी उसको दुरुस्त किया और इस्लाह किया, व बय्यनु, और खोल करके बयान कर दिया, यानी जिन चीज़ों को छुपा रहे थे उसको वाज़ेह तौर पर खोल के बयान कर दिया। फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, तो वही लोग हैं जिनकी तौबा मैं कबूल करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तौबा का वक्त अभी भी है, और अगर वो तौबा करते हैं तो मैं उनकी तौबा कबूल करता हूँ। व अनत तव्वाबुर रहीम, और मैं बहुत ज़्यादा तौबा को कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूँ। लेकिन अगर यही लोग जो चीज़ों को छुपाते हैं और इस तरह से वो अल्लाह ताला की नाफरमानी में मुब्तला है, और नाफरमानी के इस तरह की नाफरमानी करके कुफ्र में मुब्तला हो जाते हैं, तो अगर ये लोग अपने आप को सुधारते नहीं हैं और तौबा नहीं करते हैं और इसी तरीके से कुफ्र में मर जाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लानत जो है इनके ऊपर हमेशा हमेश के लिए हो जाती है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, इन्नल लदीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन। बिल बिलाशुबा वो लोग जो जिन्होंने कुफ्र किया, व मातू, और मर गए, वहुम कुफ़ार, और इस हालत में कि वो काफिर थे। बिलाशुबा वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और कुफ्र की हालत में मर गए। उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, तो वो ही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। ये लानत जो है इनके ऊपर हमेशा हमेश के लिए है। खालिदीना फीहा, और ये इसमें हमेशा हमेश रहेंगे। खालिदीना फीहा, खुल्द माने होता है हमेशा हमेश के लिए किसी चीज का होना, तो खालिदीना फीहा, ये इसमें हमेशा हमेश रहेंगे। और ऐसा भी होगा कि इस लानत का जो नतीजा अजाब के तौर पर है, उस वो अजाब उनसे कभी भी हल्का नहीं किया जाएगा और ना उनको कोई मोहलत दी जाएगी किसी वक्त तक। तो ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, और उनसे अज़ाब की तख़फ़ीफ़ नहीं की जाएगी, उनसे अज़ाब को हल्का नहीं किया जाएगा। वला हुम युनज़रून, और ना ही उनको मोहलत दी जाएगी। तो यहाँ पर 2 तरह के लोगों का बयान भी हो गया। अल्लाह ताला ने सब्र का मकाम भी बताया, सब्र का तरीक़ा भी बताया, और सब्र क्यों करना चाहिए, उसके इनामात क्या हैं, वो भी बयान कर दिए। और जो लोग सब्र नहीं करते हैं और अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा करते हैं और अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए अल्लाह ताला की चीज़ों को छुपाते हैं, तो उनका नतीजा भी अल्लाह ताला ने बता दिया। अब सबको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तौहीद की दावत भी दी जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि ये सब लोग जो हैं इस बात का यकीन रखें, क्योंकि इन सब का जो रब है वो एक ही रब है। तो ये जज़ा भी अल्लाह ताला देने वाले हैं और सज़ा भी अल्लाह ताला ही देने वाले हैं। कोई किसी और तरीके का वहम पाल के ना रखे, जैसा कि यहूदियों ने पाल के रखा हुआ था कि उनको कभी जहन्नम में जाना नहीं पड़ेगा, या जहन्नम में चंद दिन के लिए जाएँगे और जन्नत तो उन्हीं के लिए है। तो अल्लाह ताला तौहीद की जो दावत दे रहे हैं, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इलाहुकुम तुम्हारा रब, इलाहु वाहिद एक ही माबूद है, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्ला हुआ, मगर वो, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई माबूद मगर वही। अर्रहमानुर रहीम, जो सब पर मेहरबान, और अर्रहीम बहुत मेहरबान है। तो यहाँ पर आज का जो सबक है वो मुकम्मल हो रहा है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।